نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حبت سے باواز بلند درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 306. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 کے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 135 اللہ تعالی نے گناہ کے بارے میں بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا گیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیں یا اپنی جان پر ظلم کر لیں تو ارشاد فرمایا کہ ذکروا اللہ کا ذکر کریں فاستغفروا لذنوبهم اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور فرمایا کہ وہ جان بوجھ کر ان کاموں پر اصرار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہ کریں. پچھلی نشست اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اس مغفرت اور اس رحمت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جس کی چوڑائی فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے برابر. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم نے متقین کے لیے تیار کیا. اور پھر متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ وہ لوگ تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور خوشحالی میں بھی، اور اس کے مختلف معانی بھی ہم نے بیان کیے. اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے. پھر اس پر بھی فضائل آپ کے سامنے عرض کیے گئے تھے کہ غصے کو ضبط کر لینا اور انتقام کی قدرت ہوتے ہوئے اپنے غصے کو پی جانا. والعافین عن الناس اور لوگوں کے قصور کو معاف کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند کرتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یہ پچھلی دو آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اب اسی خلاصے کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ گناہ کی بے حیائی کے کام کرنے کے بعد ندامت کرتے ہوئے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم کہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ آگے کیا بات بیان فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ تاکہ یہ بات بھی بندے کے ذہن میں آ جائے کہ گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ صرف رب کی ذات. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے، تاکہ یہ بات ذہن میں واضح ہو جائے کہ گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ جس بارگاہ میں ہمیں پیش کرنی ہے تو وہ صرف رب کی بارگاہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہوں کہ جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اصرار صاد سے مصر ہونا، ڈٹے رہنا، جیسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ یہ ڈھیٹ بن گیا ہے، اپنی بات پر اڑا ہوا ہے. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا کہ وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے.
ڈھیٹ نہیں بنتے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو جب ایسا بندہ ہو کہ جو اپنے گناہوں پر ڈٹا نہ رہے، اصرار نہ کرے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ میری بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اب ان آیت مبارکہ کے شان نزول کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ابو مقبل جو کھجور فروش تھے ان کے متعلق نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی اور انہوں نے اس کو کھجور فروخت کی۔ اب اس کا حسن و جمال دیکھ کر ابو مقبل جو ہے وہ اس سے لپٹ گئے، اور لپٹنے کے بعد اس کا بوسہ بھی لے، کھجور فروخت کرتے تھے، اور ایک عورت آئی کھجور لینے، تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس سے لپٹ گئے اور اس کو بوسہ دے دیا۔ لیکن جو ہی یہ عمل کیا تو اپنے فعل پر بڑے نادم ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور اپنے اس واقعے کا، اپنے اس گناہ کا ذکر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بے حیائی کا کام کر لیں یا اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو اب کرنا کیا ہے انہوں نے کہ ندامت کا جذبہ رکھتے ہوئے، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے اپنی اس گناہ پر توبہ طلب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ ایسا کرے تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث مبارکہ خود سنتا تو اللہ جو چاہتا ہے مجھے اس حدیث سے نفع پہنچاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی حدیث مجھے بیان کی جاتی تو میں اس حدیث پر اس صحابی سے حلف لیا کرتا تھا، قسم لیا کرتا تھا۔ قسم کس بات کی لیا کرتا تھا کہ وہ حلف اٹھا کر میرے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ یہ جملے، یہ کلمات، یہ حدیث انہوں نے واقعتاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابی مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اس حدیث پر حلف طلب کیا کرتا، اور جب وہ حلف اٹھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کر دیتا۔ اور مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ وہ اس موضوع کے متعلق حدیث مبارکہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی گناہ کرے، جو شخص بھی کوئی گناہ کرے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اللہ سے استغفار طلب کرے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات بیان فرمائی، اور آگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جو بھی بے حیائی کا کام کرے، گناہ کا کام کرے، اللہ کا ذکر کرے اور پھر اللہ سے استغفار طلب کرے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس روایت میں یہی الفاظ ہیں کہ بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور بندہ اس گناہ پر نادم بھی ہو، کیونکہ یہ آگے ابھی بات بیان ہوگی توبہ کی تفصیل میں کہ توبہ کی شرائط، اس کے ارکان، توبہ کی تعریف، یہ بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ توبہ کی شرائط میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اسی بندے کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے کہ جو اپنے گناہ پر نادم بھی ہو۔ جو بندہ اپنے گناہ پر نادم نہ ہو اور وہ توبہ کرتا رہے، استغفار کی تسمیہ پھیرتا رہے، تو اللہ کے یہاں اس کی توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ ایک اور آیت ہے، ایک اور روایت میں کہ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل اللہ کے نزدیک ہم سے بہت زیادہ مکرم افضل کہ صبح کو ان کے اس گناہ کا کفارہ ان کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا،
جو گناہ انہوں نے گزشتہ رات کیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل والے ہم سے زیادہ مکرم تھے کہ وہ گزشتہ رات جو گناہ کرتے، جب وہ صبح کو اٹھتے تو ان کے دروازے پر اس گناہ کا کفارہ لکھا ہوا ہوتا کہ تم اپنا کان کاٹ لو، تم اپنی ناک کاٹ لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پچھلی آیت مبارکہ کا جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں، فرمایا جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اور پھر یہ اگلی آیت مبارکہ کہ جن لوگوں نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا ہو یا اپنی جان پر ظلم کر لیا ہو، روایت کے الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بنو اسرائیل والے ہم سے زیادہ مکرم تھے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے تو فوراً ان کو اس گناہ کا کفارہ بتا دیا جاتا ہے کہ تم یہ کفارہ دے کر اپنے اس گناہ کی بخشش کروا سکتے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس سے بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ گناہوں کی پردہ پوشی بھی فرمائی اور کفارے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اب گناہ ظاہر بھی نہ ہو، اور توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم بندہ جب کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس طریقہ کار پر عمل کرے کہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو فرمائے کہ اس کا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں رکھتے ہوئے اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اسی حدیث مبارکہ کے ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اب بنی اسرائیل صرف کفارہ ان کی چوکھٹ پر نہیں لکھا ہوتا، بلکہ اس کفارے میں یہ بات بھی ظاہر ہے کہ گزشتہ رات اس نے یہ کارنامہ کیا، یعنی جو بندے نے چھپ کر عمل کیا ہے اور چھپ کر عمل کرنے کے بعد جب وہ اگلی صبح اٹھا تو چوکھٹ پر کفارہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کفارے سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس شخص نے رات میں یہ کارنامہ سر انجام کیا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی پوشیدہ رکھا گیا اور ہمیں توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ہم اس طریقہ کار پر عمل کریں، اور اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا لیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ یہی والی نازل ہوئی تو سب سے زیادہ ابلیس کو دکھ ہوا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ بندوں کو گناہوں کی طرف دھکیل کر رکھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں پر معاف بھی فرما رہا ہے تو ابلیس کو اس بات پر بڑا رونا آیا کہ میں بڑی مشکل سے لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہوں، لیکن رب اتنا کرم فرما رہا ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود بھی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو اس مفہوم کو مزید واضح کر دے گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے نقل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ گناہ کیا اس نے اور کہا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ ایک بندے نے گناہ کیا اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن اس کو یہ یقین بھی ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ میرا بندہ اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ اسی صورت مانگ رہا ہے کہ بندے کو یقین ہے کہ رب معاف بھی فرماتا ہے اور رب گرفت بھی فرماتا ہے، اسی لیے تو بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔
تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہے اور گناہ کی معافی پیش کرتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ میرا رب معاف فرماتا ہے اور میرا رب گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے دوسری مرتبہ کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ جیسے ہمارا معمول ہے اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کرنے کے بعد اگر نادم ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں اور ہمارے دل میں افسوس ہے اس بات کا کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے، اس بات کا ہمیں افسوس، تو یہ افسوس، یہ ندامت، یہ پریشانی، یہ غم ہمارے گناہوں کے کفارے میں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما کر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہی بات اس حدیث مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ یہ عمل ہو گیا، بندے نے گناہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے اور میرا رب گرفت بھی فرماتا ہے، پکڑتا بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ پھر گناہ کرتا، اب دوسری مرتبہ گناہ کیا، دوسری مرتبہ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتا ہے کہ بندے کو یقین ہے اس کا رب گناہ کو معاف کرنے والا ہے اور اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی فرماتا ہے، حتیٰ کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیسری مرتبہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور تیسری مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے گناہوں کی بخشش کا پروانہ مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے میرا رب اس گناہ کو معاف بھی کرنے والا ہے اور میرا رب جو ہے وہ اس گناہ پر پکڑ بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے کو میری رحمت کا یقین آ جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم بندے پر مغفرت کو لازم کر دیتے ہیں اور اس بندے کی اس گناہ سے مغفرت کر دیتے ہیں کہ جس گناہ پر وہ بار بار اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو ہمارا آج کا معمول یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ، استغفار اس کو لازم کریں اور انسان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ہر لمحہ ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو ہی رہا ہے، تو ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور بار بار توبہ کرنی چاہیے اور توبہ یہ انسان کو گناہوں سے بچا کر رکھتی ہے اور گناہوں کو بخشوانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار اشخاص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ نمبر ایک کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ اس بات پر مضبوط اعتقاد رکھا ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرے گا تو فرمایا کہ وہ جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہو۔ دوسرے نمبر پر جو شخص جب کوئی نیک کام کرے تو خوش ہو جائے۔ دیکھیں مومن اور مسلمان کی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور یہ کیفیت اگر آج ہمارے اندر نہیں ہے تو خدا را پیدا کی، کیونکہ یہ کیفیت بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف اس کیفیت پر ہی بندے کے گناہوں کو معاف کر دی، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم باقاعدہ استغفار نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں، باقاعدہ اپنے گناہ پر توبہ نہیں کرتے، لیکن اگر ندامت اور غم اور پریشانی اگر ہمارے دل میں موجود ہے اس گناہ کے متعلق اور ہمیں اندر سے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے غلط کیا ہے، تو اس طرح کے جب جذبات ہمارے دل میں ہوتے ہیں تو یہ جذبات بھی ہماری توبہ کا سبب بنتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ چار اشخاص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں۔ نمبر ایک کہ جو مضبوطی سے اعتقاد رکھے لا الہ الا اللہ اور اس میں کوئی شک نہ رکھے تو وہ جنت کے باغوں میں ہو۔ دوسرے نمبر وہ بندہ کہ جب کوئی نیک کام کرے تو خوش ہو جائے، کوئی اچھا کام کرے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، لیکن جب کوئی برا کام کرے
تو برا کام کرنے کے بعد غمگین ہو جائے اور اللہ سے استغفار کرے تو اس کا یہ عمل بھی قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کروا کر رہے گا۔ ایسے ہی تیسرا شخص کہ جب کوئی اسے مصیبت پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک تمام چیزیں اللہ کے لیے اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ابتدائی گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب توبہ کے متعلق تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے، دو چیزیں سمجھانی ہے۔ نمبر ایک تو توبہ کی تعریف، پھر اس کی شرائط، پھر اس کے ارکان، اس کے بعد جو اصل نقطہ شاید ہمارے ذہنوں میں بھی کہیں یہ سوال موجود ہو کہ کیا گناہ کو معین کر دیں، جیسے کوئی گناہ آپ نے کیا ہے، کوئی بھی گناہ آپ لے لی تو اس گناہ کو معین کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہے، یا مطلقاً اگر توبہ کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں ہوگا کہ کوئی گناہ جب ہم کر لیں تو اس گناہ کو معین کرنا ضروری ہے یا مطلقاً توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو پہلے توبہ کی تعریف سنیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دیتا ہے وہ گناہ کی برائی اور اس کے ضرر سے محفوظ ہوگا اور اس کے ضرر پر متنبع ہو جاتا ہے، اور یہی تنبیہ جو ہے وہ توبہ کا باعث۔ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دیتا ہے وہ گناہ کی برائی اور اس کے ضرر پر متنبع ہو جاتا ہے، خبردار ہو جاتا ہے، اور یہ خبردار ہونا بندے کی توبہ کا باعث بنتا ہے۔ جب بندہ سعادت مند ہو جائے تو گناہ کی جو برائی ہوتی ہے اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان کہیں نہ کہیں بندے کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، اور ذہن میں موجود ہونے کی وجہ سے یہی بات اس کو توبہ کے دروازے پر لے جاتی ہے، کیونکہ گناہ ایک ایسا زہر ہے کہ جس کے ضرر سے دنیا اور آخرت کی سعادت ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا میں اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی یعنی گناہ کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا نقصان کیا ہے کہ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اللہ نے جو سعادتیں اس دنیا میں رکھی، بندہ دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سعادت سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ گناہگار اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنے پر تائب ہوگا یا مخلوق کے حق کو ضائع کرنے پر توبہ کرے گا۔ دو ہی چیزیں، یا تو حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد۔ بندہ یا تو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے یا پھر بندے کا حق ضائع کرتا ہے۔ اب توبہ جو ہے اللہ کے حق جو بندے نے ضائع کیا ہے، یا تو بندہ اس پر توبہ کرے گا، یا بندوں کا حق جو اس نے دنیا میں ضائع کیا ہے تو اس پر توبہ کرے گا۔ تو اللہ کے حق کو ضائع کرنے کی توبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ کا حق جو بندے نے ضائع کیا ہے اس کی توبہ کیا ہے کہ وہ بندہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی کفارہ ہے یا قضا ہے یا سزا ہے جو شریعت نے مشروع کی تو اس کو ادا کرے۔ ادا کرنے کے بعد بندے سے وہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بندہ جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دے، بندہ جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑ دے۔ اب روزہ توڑنا یہ اللہ کے حق میں حق تلفی کرنے جیسا ہے، تو اب اس حق کی حق تلفی جو بندے نے کی تو اس کی توبہ کیا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اس عمل سے، اور اس کے بعد جو شریعت نے اس کے مقابلے میں جو کفارہ رکھا ہے 60 دن کے روزے، اب وہ 60 دن کے روزے جب تک نہیں رکھے گا اس وقت تک اس حق میں جو حق تلفی اس نے کی ہے اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مخلوق کا حق جو ضائع اس نے کیا ہے، مخلوق کا حق ضائع کرنے پر توبہ یہ ہے کہ وہ مستحق کو اس کا حق ادا کر دے، مستحق کو اس کا حق ادا کر دے، ورنہ وہ اس کے گناہ کے ضرر سے نجات نہیں پائے۔ دنیا میں اگر کس کی حق تلفی کی تو جب تک اس کا حق جو ہے وہ ادا نہ کیا جائے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے توبہ کے متعلق
کہ ہم بندوں کے حق تلف کر کے معافی رب سے مانگ رہے ہیں، ہم بندوں کے حقوق کو تلف کر کے معافی رب سے مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا رکھا ہے کہ بندوں کے حق اگر اس نے ضائع کیے، مخلوق کے حق ضائع کیے، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا حق بھی ضائع کیا ہے اس کو ادا کیا جائے۔ جب وہ ادا کر دے گا تو اس کی توبہ کی شرائط پوری ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی توبہ کی شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ ہے توبہ کی کہ کیے ہوئے کام پر ندامت ہونی چاہیے۔ یہ توبہ کا رکن اعظم ہے ندامت، کیونکہ شرمندگی، ندامت یہ بندے کے اندر جب تک نہ ہو تو بندہ توبہ سے جو اصل نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ کی شرائط یہ ہے کہ کیے ہوئے کام پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، حق واپس کر دے، اور جو فرائض رہ گئے ان کو ادا کرے، جو فرائض باقی رہ گئے ان کو ادا کرے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی بیان ہوئی، وہ روک کر میں آپ کو عرض کرنا چاہوں، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں کہ جو ساری زندگی حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور حرام جوڑتے ہیں، حرام کماتے بھی ہیں، حرام کھاتے بھی ہیں اور حرام جوڑتے بھی ہیں۔ اب اس حرام سے جائیداد بنا لی، جیسے کئی کرپشن میں لتھڑے ہوئے گورنمنٹ ملازمین، افسران آپ کو مل جائیں گے، ساری زندگی رشوتیں بٹورتے رہے، اب جب ریٹائر ہوئے تو ایک مسلح، ایک تسبیح اور ایک ٹوپی لے کر مسجد کی پہلی صف کا ایک کونا پکڑ لیا انہوں نے، اور پکڑنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے معافیاں مانگتے رہتے، معافیاں مانگتے رہتے، اور جو گھر، جو جائیداد انہوں نے بنائی وہ اسی طرح برقرار، وہ اسی طرح برقرار، اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اسی سے بنائی ہوئی جو سواری ہے اس پر سفر کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایسا ہوتا ہے نا کہ اب حرام سے کمایا ہوا گھر تیار کر، کیونکہ توبہ کی شرائط میں یہ بات یہ ہے کہ جو فرائض اس نے چھوڑ دیے اب اس کو ادا کرے، جو حرام مال اس نے کمایا تھا اور یا بدن پر اس نے لگایا تھا، بدن پر اس نے لگا لیا ہے، تو یہاں پر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسے غم اور فکر میں اس گوشت کو بھلاتا رہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ دبلا پتلا ہو جائے، اور جو گوشت اور جو چربی حرام مال کھا کھا کر جو ہے اس نے چڑھا لی تھی اپنے اوپر، اس کو پگھلائے تاکہ پاکیزہ گوشت اس کے جسم پر لگے۔ نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے جو میں نے بات عرض کی کہ حرام سے کمایا ہوا مال آپ بعد میں بھلے توبہ کرتے رہے، بات یہ ہے کہ جو جائیداد آپ نے بنانی تھی وہ تو بنا لیا آپ نے۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ کرپشن سے لتھڑے ہوئے گورنمنٹ ملازمین، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پہلی صف میں ہی آپ کو نظر آئیں گے، پہلی صف میں ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر وہ یا تو کبھی امام کی غلطی نکال لیں، کبھی مؤذن صاحب کی غلطی نکال لیں، کبھی کسی نمازی پر ناراض ہو رہے ہیں، کبھی کسی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ یہ نظارہ آپ کو اپنی مسجد میں نظر آتا ہے۔ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ایسے افراد آپ کو ہر مسجد میں ملیں گے۔ جب آپ ان کی ماضی سے بھری ہوئی، ماضی میں گزری ہوئی زندگی آپ دیکھیں گے تو وہ المیہ یہی ہوگا کہ حرام سے کمایا، حرام ہی کھایا اور حرام ہی جسم پر لگایا، ساری زندگی حرام کمائی سے انہوں نے اچھی خاصی اپنی ایک جائیداد، بینک بیلنس اور اپنا ایک سائٹ انہوں نے تیار کر کے رکھی، اور اب ان کو اللہ کی بارگاہ میں خوف آ رہا ہے کہ جو ساری زندگی میں نے کرپشن کی ہے، یا اللہ مجھے اس سے معاف فرما دے۔ تو اب ایسی معافی اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جو حق جس اعتبار سے تلف کیا جا رہا ہو تو اس حق کا خمیازہ بھی، اس کا ازالہ بھی اسی لیول پر جا کر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے علی اعلان بے عزتی کی، اس کو رسوا کیا اور پھر دوسری پتلی گلی سے آپ گئے اور اس سے معافی مانگی، ہمارے یہ بھی ہوگا، سب کے سامنے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، پتلی گلی میں جا کے اس سے معافی مانگی، اور اس شخص کے سامنے بھی بڑے بن گئے، اس شخص کے سامنے پھر مزید بڑے بن جاتے ہیں کہ میں نے سامنے سے معافی مانگی،
تو حق تلفی آپ نے جو کی ہے تو اس کا خمیازہ یہی ہے کہ جن افراد کے سامنے یا جس مجمع کے سامنے آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے اسی مجمع کے سامنے اس سے معافی مانگیں، کیونکہ توبہ کی شرائط میں یہ بات خاص طور پر ہے کہ کیے ہوئے کام پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، حق واپس کر دے اور جو فرائض رہ گئے ان کو ادا کرے، اور حرام جو اس نے کھا لیا ہے اس کو کوشش کرتے ہوئے اپنے بدن سے زائل کرنے کی کوشش کریں، زائل کرنے کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بنائی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنا آسان ہے یا بدن پر حرام کمائی جو لگا کر چربی بندے نے بنا لی اس کو گھلانا آسان ہے؟ چربی پگھلانا آسان ہے یا جائیداد فروخت کرنا آسان ہے؟ آپ بھی کمال کر دیں، جائیداد فروخت کرنا آسان ہے، ایک دن میں فروخت ہو جاتی ہے، خریدار آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ چربی پگھلانے میں 2-3 سال آپ کو چاہیے، ایکسرسائز کریں گے تب کہیں جا کے وہ گوشت گھلے گا جو آپ نے حرام سے کما کر اپنے جسم پر لگایا ہے۔ اور ایسے افراد کی زندگیاں آپ دیکھیں، میں نے تو کئیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیماریوں سے بھرے ہوئے ہوتے اور لا تعداد بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بات وہی ہے کہ حرام بندہ جب کھاتا رہتا ہے تو دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل میں سختی پیدا ہونے کی وجہ سے جو حق قبول کرنے کی ایک صفت دل کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور کمزور پڑتے پڑتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا یہ جاتا ہے توبہ کی شرائط میں کہ جیسا حق بندے نے تلف کیا ہے ویسا ہی حق جو ہے وہ بندے کو پورا کرنا ہے۔ حرام مال کمایا ہے تو اب حرام مال کمانے کے بعد جو اس نے جمع کر لیا ہے تو اس کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس نقطے پر آ جائیے کہ کیا گناہ کو معین کر کے توبہ کرنا ضروری ہے؟ گناہ کو معین کر کے کوئی گناہ بندے نے کیا، جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے گناہ کو یاد کرے اور بعینہ ہی اس گناہ کی معافی مانگے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی شراب پی، شرابی تھا، اب شراب پی چلے ایک دفعہ، اب ظاہر گناہ کبیرہ ہے، اب ایسا نہیں کہ شراب کے ہر گھونٹ اور ہر قطرے کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگے، یہ ضروری نہیں۔ ایسے ہی بندے نے بدکاری کی تو بدکاری کرتے ہوئے ہر حرکت پہ معافی مانگنا ضروری نہیں۔ ایسے ہی کسی حرام کام کے لیے کہیں وہ گیا تو جتنے قدم چل کے گیا ہے تو ہر قدم پر معافی مانگنا یہ ضروری نہیں۔ ایسے ہی جتنا وقت اس نے کسی حرام کام میں صرف کیا ہے تو ہر منٹ ہر سیکنڈ کو خاص کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے کافی یہ ہے، بندے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی دل میں ندامت کا جذبہ پیدا ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اس کے بعد جب جب وہ گناہ یاد آتا رہے، جب جب وہ بات یاد آتی رہے، وہ حرام خوری یا حرام کاری یا کوئی حرام کام یا کوئی گناہ جو اس نے کر لیا، جب جب بھی وہ یاد آتا رہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا رہے۔ انسان کے لیے معین خطا پر یعنی گناہ کو خاص کر کے اس پہ توبہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ تمام گناہوں ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا جو بخاری شریف کی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے جس میں یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ گناہ کو معین کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا یہ ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ میری خطا اور جہالت کو معاف فرما، اور تمام کاموں میں میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما، اور میری جن خطاؤں کا تجھے علم ہے، میری جن خطاؤں کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ میں نے جو گناہ غلطی سے کر لیے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ عمدن اور جہلن یا مذاقن کیے ان کو بھی معاف فرما، اور ہر وہ گناہ جو میرے نزدیک ہے اے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما
جو میں نے پہلے کیے اور جو میں بعد میں کروں گا، اور جو چھپ کر کیے یا جو ظاہراً کیے، ان تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے۔ اب یہ جامع دعا میں اگر الفاظ پر آپ غور کریں تو ان الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی گناہ کو خاص نہیں کیا۔ جان بوجھ کر جو گناہ کیا، غلطی سے ہوا، نادانی میں، مذاقاً، اور جو اللہ کے علم میں ہے وہ گناہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہالت میں کوئی گناہ کیا، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے میں کوئی گناہ کیا، تو یا اللہ میں ان سب گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ان سب گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گناہ کو معین کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ ضروری نہیں۔ ظاہر انسان اس سے مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ مطلقاً بندہ جب کوئی گناہ کرے اور نادم ہوتے ہوئے اس کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار، ہر ابن آدم یعنی ہر انسان خطا کار، اور خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو گناہ کرے اور فوراً توبہ کرے، گناہ کرے اور فوراً توبہ کرے۔ ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں روز مرہ میں پتہ نہیں کتنے گناہ سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی جزا کیا ہے، ان لوگوں کی، کن لوگوں کی؟ جن کا تذکرہ بھی ہوا، وہ کون لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو اس پر نادم ہو کر فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے، فوراً توبہ کر لیتے۔ تو ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ کیا جزا، کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ اگلی آیت میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر و ثواب، جن کی جزا یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ بدلہ بھی خود دے رہا ہے اور اس بدلے کی تعریف بھی خود فرما رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو بدلہ دینے والا ہے تعریف بھی وہی کر رہا ہو، اور وہ رب کتنا عظیم ہے تو بدلہ کتنا پیارا ہو۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، دو چیزیں نا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، بے حیائی کا کام کر لیں یا اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے استغفار طلب کرو، جس کا عملی نمونہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں جو آپ نے بتایا کہ جو بندہ بھی گناہ کے بعد اچھا سا وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو ضرور بخش دوں گا۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو انعام سے، اکرام سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ پہلا انعام مغفرۃ من ربہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو مغفرت، ان کو بخشش دے دی جائے گی۔ یہ تو ایک پروانہ، ایک خوشخبری ہوگی، ایک انعام ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، دوسرا انعام ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ جنت کی ابدی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ترمذی شریف جو میں نے ابھی بیان کی کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو خطا کرے اور فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔
تو ہمیں اپنا معمول یہی بنانا ہے تاکہ ہم ان نعمتوں سے استفادہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے لیے تیار کیے ہیں کہ جو ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ